قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو اللہ کا یہ پیغام سنائیے کہ اے میری امت، میں اپنی تبلیغی مساعی جو میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے، تمہیں راہ حق دکھایا ہے، تمہیں اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کی ہے، تمہیں بت پرستی سے ہٹا کر اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکایا ہے، اور میں نے تمہیں جنت کا رستہ بتایا ہے، جہنم کے رستے سے بچایا ہے، شیطان کے رستے سے ہٹا کر رحمان کا رستہ تمہیں دکھایا ہے، اور تمہیں ہدایت دے کر راہ حق دکھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب جو بنایا ہے، اس کی تمام محنت اور کوشش کا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، فقط میں تم سے یہی سوال کرتا ہوں، میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں کے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ، میرے قرابت داروں کے ساتھ پیار کرنا۔ حضرت علی وقار، یہ مہینہ ماہ محرم الحرام شریف، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے رفقائے کار، ان کی اولاد، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے اور دیگر ان کے اصحاب کی شہادت جو ہے، یہ ایک ایسا اسلام کے اندر واقعہ ہے کہ جو ہمارے دلوں کے اندر نواسہ رسول کی محبت کو بھی معجزن کرتا ہے، اہل ایمان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سچا محب بنانے کے ساتھ ساتھ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جو ہے اس کو اختیار کرنے کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ خاص عشق کرنے کا ایک سلیقہ بتاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ وہ بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، لیکن حضور کے رشتہ داروں میں سے جس کے ساتھ بھی آپ نے محبت کی، ہم نے محبت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ ہمیں عطا فرمایا۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ مَثَلَ أَهْلُ بَيْتِي فِيكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نوح، فرمایا لوگوں تمہارے اندر میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، مَن رَكِبَهَا نَجَا وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ، جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی کے سوار بچ گئے، اللہ کے عذاب سے، سیلاب میں ڈوبنے سے بچ گئے، فرمایا اسی طرح جو شخص میرے اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا، جس کی زندگی میرے اہل بیت کے پیار میں گزری، فرمایا وہ نجات دہندہ ہو گیا، وہ نجات پا گیا، اس کی دنیا بھی سنور گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی، اور ایسا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آ گیا۔ اور فرمایا جس شخص کے دل میں بغض اہل بیت ہے، بغض آل محمد ہے، فرمایا ایسا شخص جو ہے وہ ان لوگوں کی طرح ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہوئے اور ڈوب گئے۔ ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان بھی تھا، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی، دیگر نوح علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے، چونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تعلیمات پہ انہوں نے عمل نہ کیا، اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، سیلاب میں ڈوب گئے، ان کو رشتہ داری بھی فائدہ نہ پہنچا سکی۔ ایسے ہی جو شخص اہل بیت کی محبت میں دنیا سے گیا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جو بغض اہل بیت میں گیا وہ ہلاک ہو گیا، خواہ وہ رسول اللہ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ تھا، ابو لہب ہی کیوں نہ تھا، ام جمیل حضور کی چاچی کیوں نہ تھی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہو کر بھی وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میرے اہل بیت کی محبت کل قیامت کو پل صراط پر تمہارے کام آئے گی۔ فرمایا جو کوئی میرا امتی میرے اہل بیت سے پیار کرتا ہوگا، حسن و حسین سے محبت کرتا ہوگا، علی و فاطمہ سے جو ہے محبت کرتا ہوگا، فرمایا ایسا شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل پل صراط پہ ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی کی تیزی کی طرح، اور پل صراط جو جہنم کے اوپر پل ہے، فرمایا اس کو
جس کے دل میں اہل بیت کا پیار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو یوں کامیابی سے وہاں سے گزار دے گا۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث پاک ہے، آقا نامدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میں تمہارے اندر انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھا، ان کو تم نے اپنے سینے سے لگائے رکھا، تو فرمایا اے میری امت تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر تم نے ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو چھوڑ دیا تو فرمایا تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم راہ حق سے بھٹک جاؤ گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ فرمایا اگر تم قرآن سے چمٹے رہے، قرآن مقدس کو تم نے سینے سے لگائے رکھا، قرآن پاک سے تم نے محبت کی، قرآن کا فہم حاصل کیا، قرآن کی تلاوت کی، قرآن مقدس پہ عمل کیا، تو فرمایا فیہ النور والہدا، اللہ نے قرآن کے اندر نور بھی رکھا ہے اور ہدایت بھی رکھی ہے، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو فرمایا تم گمراہ ہو جاؤ گے، راہ حق سے بھٹک جاؤ گے۔ اور فرمایا دوسری چیز جو تمہیں جو تمہارے اندر میں چھوڑے جا رہا ہوں، جس کو تھامنا تم پر ضروری ہے، فرمایا وہ میری اطرت ہے، اطرتی و اہل بیتی، میری اطرت اور میرے اہل بیت ہیں اور میری سنت ہے۔ فرمایا اگر تم اس کو اپنائے رکھو گے اور میری اہل بیت سے محبت رکھو گے، میرے خاندان سے پیار رکھو گے، ان کے طریقہ اور ان کے اسوہ کاملہ پہ عمل پیرا رہو گے، تو فرمایا پھر بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے، پھر بھی تمہاری زندگی وہ گویا راہ حق پر قائم ہوگی۔ اور اگر تم نے میرے اہل بیت کی محبت اپنے دل سے نکال دی تو فرمایا پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضور کا نامدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں، قرآن اور میرا اہل بیت، میرے خاندان والے، میرے اہل بیت والے، میرے حسن و حسین و علی و فاطمہ، اور میرے خاندان والے، میری ازواج مطہرات، میرے اہل بیت، اہل ایمان جو ہیں، فرمایا کل قیامت کو یہ اور قرآن اکٹھے مجھے حوض کوثر پہ ملیں گے۔ فرمایا حوض کوثر پر میرے اہل بیت بھی اور قرآن بھی یہ اکٹھے ملیں گے۔ گویا جس بندے کے دل میں یہ دونوں محبتیں ہوں گی ان کو میں حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں ان کو حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا۔ اور جس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گمراہ ہو گیا، وہ راہ حق سے بھٹک گیا۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان علی شان سنیے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ خانہ کعبہ کے پاس حرم کعبہ کے اندر پیدا ہوا، وہاں پر اس نے ساری زندگی بسر کر دی، وہیں حرم کعبہ کے اندر طواف کرتا رہا اور وہیں نمازیں پڑھتا رہا، رمضان شریف کے روزے رکھتا رہا، زندگی اس نے وہاں پہ گزار دی۔ اور حضور نے فرمایا حتیم کعبہ جو ہے اس کے پاس اور مقام ابراہیم کے پاس وہ رہا، وہیں پر جو ہے وہ عبادات کرتا رہا اور اس کو وہاں پر موت آ گئی۔ جس نے ساری زندگی ایسے گزاری، حرم کعبہ کے پاس رہا، وہیں اس کی پیدائش ہوئی، وہیں اس نے گویا آنکھ کھولی، وہاں پر ہی وہ عبادات کرتا رہا، اللہ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، نمازیں پڑھتا رہا، خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا، اور فرمایا رکن یمانی اور جو ہے حتیم کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کو موت آ گئی، وہاں پر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن فرمایا وَهُوَ مُغْبِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِي، اور فرمایا اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض تھا۔ اس نے ساری زندگی ایسے بسر تو کر دی نیکیوں میں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، لیکن وہ اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہیں تھی، اہل بیت کا بغض تھا، اہل بیت سے عداوت رکھتا تھا، حسن و حسین سے جو ہے وہ عداوت رکھتا تھا، یزید کو وہ شہزادہ کہتا تھا اور کہتا تھا امیر المومنین یزید ہے، دونوں شہزادوں کی لڑائیاں تھیں۔ جس شخص نے یہ کہا، جس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض تھا، وہ ساری زندگی خانہ کعبہ کے پاس گزارتا رہا، وہاں پہ نمازیں پڑھتا رہا، وہاں پہ روزے رکھتا رہا، وہاں پہ افطاریاں کرتا رہا، وہیں وہ مر گیا۔ فرمایا بغض اہل بیت میں مرا، فرمایا وَهُوَ دَخَلَ فِي النَّارِ، فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنمی ہے۔ ساری زندگی کی نمازیں، طواف، عمرے، حجیں سب اس کے منہ پہ مار دی جائیں،
ساری کی ساری عبادات اس بندے کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ کے رسول کے اس فرمان کے مطابق کہ ایسے شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کوئی قرآن کی تلاوت قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں، خواہ اس نے حرم کعبہ کے اندر رکھے ہیں، کیونکہ وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری زندگی کے اعمال اکارت کر دیے۔ اس لیے آقا نامدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حسب و نسب و سحر ینقطع یوم القیامہ الا حسب و نسب و سحری، اے لوگوں سارے حسب نسب رشتے ناتے اس دنیا کے اندر ہی ٹوٹ جائیں گے جو دنیا میں تم نے دوستیاں یاریاں رشتے تعلق بنائے تھے۔ فرمایا الا حسب و نسب و سحری، سوائے میرے حسب نسب کے، میرے تعلق کے، میری محبت کے۔ فرمایا جو رشتہ تم نے میری محبت کی وجہ سے قائم کیا ہوگا یا میرے اہل بیت کے ساتھ قائم کیا ہوگا، میرے عشق کی وجہ سے تم نے جو تعلق قائم کیا ہوگا، میرا حسب نسب، میری رشتہ داری جو ہے، فرمایا یہ کل قیامت کو بھی تمہارے کام آئے گی، اس میں کل قیامت کو بھی تمہارا بھلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔